अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन के उम्मीदवार हो चुके हैं और उन्होंने मज़ीद खिताब भी किया है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से, और अपने इस खिताब में उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बातें की, स्पेशली फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने जा रहा है हमें कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी 2018 की ट्वीट के बाद अब की बार जब सदर मुंतखब होंगे तो पाकिस्तान को लेकर क्या क्या फ़ॉरेन पॉलिसी हैं जो वो बनाएंगे और बनाने जा रहे हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो चाइना और ईरान के साथ रिलेशंस हैं उसको किस तरह से कोप अप करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। सो इन तमाम मौज़ूआत को आज ज़ेरे बहस लाने वाले हैं। और मज़ीद नूर मुक़द्दम के वहशियाना कत्ल को 3 बरस हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे नूर मुक़द्दम के वालिदैन और उनसे उनके तासुरात जानेंगे और मज़ीद प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब एक बहुत ही मुतनाज़ किस्म का वीकेंड से विज़िट करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। सो क्या ये बहुत ही बरमला ऐलान है यूनाइटेड स्टेट्स के जो जारी नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट की क्या मकासद और क्या अहदाफ होने जा रहे हैं जो नेतन्याहू हासिल करने जा रहे हैं? रुख किया है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सो इसको डिस्कस करेंगे। और मज़ीद 7 अक्टूबर से जारी बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इजराइल के शाना बशाना खड़ा है भारत। कश्मीर से दिल नहीं भरा और अब रुख किया है उसने कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन का भी, जहां हमने बहुत वाज़े सबूत देखे उसकी इन्वॉल्वमेंट के। सो इन तमाम मौज़ूआत को सबूत के साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। सो थैंक यू बासित साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम विद ट्रम्प। आपने तो तकरीर सुनी ट्रम्प की? मैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ट्रम्प को तो बहुत, आप तो शायद उस पर काम भी करती रही हैं। तो ट्रम्प का जो खिताब था उसके बाद फिर जो कन्वेंशन है वो ख़त्म हो गया। तकरीबन 90 मिनट से ज़्यादा खिताब था और उसमें बहुत सी ज़्यादा रिपीटिशन बहुत थी और बार बार एक ही मौजू पे बार बार बात करना। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से, अफरात ज़र के हवाले से, तो इस पर बार बार वही बातें करते रहे। लेकिन उनका बस एक ही था कि जी हम दोबारा मैगा जो मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बल्कि उसमें अब लिख दिया गया वंस अगेन, क्योंकि 2016 से 2020 तक तो एक दफ़ा पहले बना चुके हैं ना ग्रेट अमेरिका को, तो अब दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी कैप में 45-47 भी लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ कुछ पीटीआई के लोग उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो पहले 45th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब फिर 47 प्रेसिडेंट दोबारा बनेंगे, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। हमने क्या समझा है? हमने क्या समझा है? हमने कुछ और शायद समझा है। क्या? वो हमारे यहाँ जो 45 और 47 फॉर्म की बात होती है पाकिस्तान में। अच्छा, इनका एक तो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ठीक है, और ये बात दुरुस्त है कि जो कातलाना हमला उन पे हुआ पिछले हफ्ते को, उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रम्प, लोग ये समझ रहे थे कि उनका जो खिताब होगा कन्वेंशन में वो बड़ा कंसिलिएटरी सा होगा, वो एक अमेरिका की बात करेंगे, साथ मिल के चलने की बात करेंगे, और ये भी था कि शायद वो बाइडन का नाम नहीं लेंगे अपने खिताब में। नहीं, ये उनको सजेस्ट किया गया था कि आप बाइडन का नाम लेकर कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उससे मज़ीद जो है एक लिहाज से टेंशन होगी। तो इस वक्त ये मौका नहीं है, ये मौका ये है कि आप एक ऐसे लीडर नज़र आएँ कि आप पूरे अमेरिका को साथ लेकर आगे चलेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि मैं अपनी विक्ट्री को तभी विक्ट्री मानूंगा क्योंकि हाफ ऑफ अमेरिका अगर मेरे साथ नहीं भी है, लेकिन मैं उनका भी सदर हूँगा, असल विक्ट्री वही है। तो शुरू में अगर आप उनका खिताब देखिए तो 10-15 मिनट तो बड़े सही ट्रैक पे रहे कि जी मैं पूरे अमेरिका का सदर हूँगा और मैं जो टेंशन है जो इस वक्त खलीज है उसको दूर करूँगा, तमाम में अमेरिका, चाहे वो ब्लैक हों, हिस्पैनिक हों, वाइट हों, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ हो, मैं सबको रिप्रेजेंट करूँगा। तो एक बड़ा अच्छा मामला चल रहा था। फिर फौरी तौर पे उन्होंने बाइडन का नाम ले लिया और फिर वही जो उनका एक है, उनका स्टाइल है, उससे तो उन्हें अब इस उम्र में तो नहीं निकल सकते, जो उन्होंने कहना होता है वो कह देते हैं। तो बाइडन को भी उन्होंने कहा कि वर्स्ट प्रेसिडेंट वो, बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका की तारीख में आप 10 जो बुरे तरीन प्रेसिडेंट से उनको मिला भी लेना तो उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट बाइडन से आपको नहीं मिलेगा।
تو بہرحال امیگریشن کے کانٹیکسٹ میں بات کی اور پھر اپنا قصہ بھی سنایا کہ جس طرح ان کو قتل کرنے کی جو اٹیک ان پہ ہوا تو کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کیا ان کا رویہ تھا. چلیے یہ تو ان کا ڈومیسٹک ایشوز ہیں, یہ چلتے رہیں گے. فارن پالیسی کے میدان میں انہوں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی. ایک تو انہوں نے یوکرین کا ذکر کیا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ بلکہ اپنے خطاب میں انہوں نے جو بش تھے ان کو بھی نہیں بخشا, صدر بش کو کہا کہ جب وہ تھے تو اس وقت جو ہے رشیا نے ایسے کام کیے جس سے بلکہ جارجیا میں رشیا نے حملہ کر دیا جب صدر بش تھے. اس کے بعد اوباما آئے تو رشیا نے کرائمیا پہ حملہ کر دیا, اور پھر جب یہ آئے اپنا بائیڈن صاحب تو رشیا نے یوکرین پہ وار شروع کر دی 24 فروری 2022 کو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ہوتا تو یہ وار شروع ہی نہ ہوتی, لیکن انہوں نے اپنی کیمپین میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنا عہدہ حلف لینے سے پہلے یوکرین میں وار ختم کر دیں گے. دوسرا انہوں نے پھر غزہ کا ذکر کیا, اور غزہ کا ذکر مختصر انہوں نے کیا, بلکہ حماس کو کہا کہ حماس نے جو یہ اسرائیل پہ ایکشن کیا یہ بھی نہ ہوتا اگر وہ صدر ہوتے. اس کے بعد انہوں نے چائنا کا ذکر کیا, اوبویسلی اس کے بغیر تو وہ نہیں رہ سکتے تھے. چائنا کا انہوں نے تائیوان کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت بائیڈن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ٹینشن ہے, چاہے وہ تائیوان ہو, افغانستان کے معاملات ہوں, ایران کا معاملہ ہو, نارتھ کوریا کا معاملہ ہو, تو یہ بائیڈن کی وجہ سے ہے اور ان کی ناکام فارن پالیسی کی وجہ سے ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بن گیا تو یہ تمام معاملات میں ٹھیک کر دوں گا. ان کا کہنا یہ تھا کہ نارتھ کوریا کے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کم جانگ ان تو میرے آنے سے بہت خوش ہوگا کیونکہ میں پہلے 2 دفعہ تو اس کے ساتھ ملاقات کر چکا ہوں. اچھا, جب سب سے تشویشناک بات ہمارے کانٹیکس میں ہے وہ یہ ہے ایران کا. ایران کو انہوں نے بار بار ذکر کیا اور کہا کہ ایران اس وقت جو ہے بہت ایک خطرہ بن چکا ہے امریکہ کے لیے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو ایران کے ساتھ جو ایک ڈیل ہو رہی تھی نا, جو انہوں نے 2018 میں نیوکلیر ڈیل سے جو نکلے تھے, اس کے چانسز اور مدھم ہو جائیں گے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے. تو اور یہ سینکشنز جو ایران پہ لگیں گی اس پہ اور زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے. ہمارے لیے اس کا ریپرکشن یہ ہے کہ ہماری جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے وہ اب چونکہ ہم پہلے بھی ذرا تھوڑا بہت کیئرفل تھے, اور ابھی جب ہمارے گئے ہیں, جب صدر رئیسی یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو پائپ لائن پہ کافی گفتگو بھی ہو رہی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ جی اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم معاملات کو آگے چلائیں. بلکہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے SCO سمٹ اٹینڈ کرنے استانہ میں, تو وہاں جو صدر پیوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی اس میں بھی صدر پیوٹن نے کہا کہ ہم یہ پائپ لائن آپ کو بنا کے دے دیں گے. تو اب تھوڑا سا دیکھنا یہ ہے پاکستان کو کہ سینکشنز تو نہیں لگ جائیں گی, کیونکہ رشیا اور ایران دونوں اس وقت پرابلمز ہیں امریکہ کے ساتھ. یونیلیٹرل سینکشنز ہیں بٹ پاکستان تو کہیں اس میں نہیں آ جائے گا. تو ہمارے لیے ذرا یہ جو ایران پاکستان پائپ لائن کا معاملہ نہیں ذرا اور گڑبڑ ہو جائے گا اس پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی, خاص طور پہ جو ہمارے روس کے ساتھ. روس تو چلیے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ روس کے ساتھ اور پوٹن کے ساتھ ٹرمپ کا ایک خاص ویو لینتھ ہے, تو ممکن ہے کہ کچھ بہتری آ جائے. خطرہ یورپین یونین کو, نیٹو کو یہ ہے کہ کہیں ٹرمپ وڈرا نہ کر جائیں اپنی جو سپورٹ ہے, اور کیونکہ ایک ریٹرینچمنٹ ہوگی فارن پالیسی میں ٹرمپ کے آنے سے, اور یہی سب سے بڑا خطرہ دنیا کو اور خاص طور پہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لگی ہوئی ہے. اسی حوالے سے دیکھیے نا, جب یہ معاملہ ہوا تو کسی نے کہا کہ جی یہ تو ٹرمپ نے جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ اسٹیج کیا ہے تاکہ دنیا بھر میں یا امریکہ میں یہ سمپتی ووٹ حاصل کر سکیں. دوسری جانب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ایران نے, اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے کیونکہ ایران نہیں چاہتا کہ ٹرمپ دوبارہ صدر بن کے آئیں. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی اس کے پیچھے تو بھارت ہے, کیونکہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے. اس نے نجر کو قتل کروایا, پنن کو قتل کروانے کی کوشش کی. تو بھارت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. نہ تو یہ اسٹیجڈ ہوا, نہ ہی یہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے, نہ ہی بھارت کا ہاتھ ہے. سچی بات تو یہ مطلب یہ ایک لون وولف تھا جس نے ڈی رینج قسم کا ایک شخص تھا, 20 سالہ نوجوان کروکس, اور اس نے یہ کارروائی کر ڈالی.
تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے امریکہ کی ہسٹری میں، اس قسم کے ڈیرینج لوگ بہت ہیں جو کہ یہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیونکہ بائیڈن پہ اب بڑا پریشر آ گیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہ نینسی پیلوسی جو سابق اسپیکر رہی ہیں وہاں کانگریس کی، انہوں نے بھی پرائیویٹلی صدر بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ جی آپ ٹرمپ سے جیت نہیں سکتے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اب آپ اسٹیپ پہ سائڈ ہو جائیں. اور ساتھ میں ان کو کووڈ بھی ہو گیا ہے، اب وہ الیکشن جو کیمپین ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کچھ عرصے کے لیے. تو کیملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ توقع رکھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہی ڈیموکریٹک نامینی ہوں گے، امیدوار ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اسٹیپ اسائڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ ڈیموکریٹس اس وقت مشکل میں تو بہت ہیں. اور جو پبلک اوپینین پولز آئے ہیں خاص طور پہ کل، اس میں تو لگ یہی رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی آسانی کے ساتھ بائیڈن صاحب کو شکست دے دیں گے. اور اگر کیملا ہیرس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جو بھی ہیں ان کا میں نہیں معلوم، لیکن کیملا ہیرس کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت خدشات ہیں، اور اتنے دیر سے پھر وہ کیمپین جو ہے نا اس مومنٹم نہیں پکڑتی. بالکل. تو شاید لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ ہی 47ویں صدر ہوں گے. اب ان کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس جو امیدوار ہیں، ان کی پاکستان میں بڑا انٹرسٹ جنریٹ ہوا، کیونکہ ان کی جو بیگم ہے وہ ہندو ہیں، انڈین اوریجن کی، اوشا وینس. تو ان کے بارے میں بڑا انٹرسٹ ہوا، اور لوگوں کو یہاں خدشات پیدا ہوئے کہ اگر یہ ٹرمپ جیت گئے اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہوئے تو چونکہ یہ بڑے رائٹ ونگرز ہیں سارے، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ شاید زیادہ ملتے ہیں، مودی کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ مودی بھی تو ہندوتوا کے پجاری ہیں نا. تو اس وجہ سے ان کا خیال ہے کہ اوشا کے ہوتے ہوئے بہت سے مسائل پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ تو ہیں، پاپولسٹ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ انہوں نے ہنگری کے جو وزیر اعظم ہے پاپولسٹ، وہ بھی وکٹر اوربن، ان کی بڑی تعریف کی کہ یہ گریٹ مین. اور جس طرح وہ ٹرمپ کرتے ہیں نا، تو ایک لحاظ سے جو پاپولسٹ جو لیڈرز ہیں دنیا بھر میں، اور ہمارے ہاں بھی لوگوں کو بڑی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں کہ اگر ٹرمپ آ جائیں گے تو پاکستان میں بڑا پریشر بلڈ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں ان کو باہر لانے میں اور چیزیں ٹھیک کرنے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری انٹرنل پالیٹکس میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھیں گے. وہ اپنے معاملات ان کے ہیں، وہ جو ہے ان کا اپنا فوکس ہوگا امیگریشن پہ، کس طرح اکانومی کو ٹھیک کریں. پھر آپ جانتی ہیں کہ کنزرویٹوز کا ٹریڈیشنلی یہ رہا ہے کہ ٹیکسز کو ہے کم کریں گے تاکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے ان کا. اور پاکستان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خاص تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، صرف یہ ہے کہ انڈائریکٹلی ہمیں ایران، رشیا، چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس حوالے سے ہم پہ پریشر بلڈ ہوگا. صحیح. سو لیٹس سی کہ پاکستان اس پریشر کو کس طرح سے ٹیکل کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی سچویشن خاصی ٹف ہونے جا رہی ہے. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اسٹے ود اس.